بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص اور مقدس ہے۔ اس کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے ذات پر۔ سورۃ الاخلاص قرآن کریم کی مختصر ترین صورت ہے اور انتہائی اہم ترین صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ الاخلاص اور اس صورت کا نام سورۃ التوحید بھی ہے، کیونکہ اس صورت میں خالصۃ توحید ہے، اللہ رب العالمین کا تعارف ہے، اور اس صورت کا نام سورۃ البراۃ بھی ہے، کیونکہ توحید کو سمجھنے سے، توحید کو ماننے سے اللہ رب العالمین انسان کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں۔ اور اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح البخاری کتاب التوحید کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک پڑوسی تھے، ساتھ گھر تھا، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ فاتحہ کے بعد اس سورۃ الاخلاص کو بار بار پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر یہ سورت پڑھتے، بار بار پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کر شکایت کی کہ مجھے یہ کام عجیب لگا ہے۔ قتادہ بن نعمان حالانکہ حافظ قرآن ہیں، انہوں نے اور کوئی صورت نہیں پڑھی اور کوئی تلاوت نہیں کی، صرف اسی ایک صورت کو ہی پڑھتے رہے اور پورا قیام اللیل اسی ایک صورت کے ساتھ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں، وہ اسے ہلکا سمجھ رہے تھے، عجیب محسوس کر رہے تھے کہ ایک ہی صورت کیوں پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت انہا تعدل ثلث القرآن، کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ سورۃ الاخلاص جو ہے یہ قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ اس ایک سورت کو پڑھنا اور قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنا، 10 پارے قرآن کے پڑھنا، یہ برابر ہیں، یہ اجر میں، ثواب میں 10 پارے پڑھنے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مارکے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا اور وہ لشکر واپس لوٹا کامیابی کے ساتھ، فتح کے ساتھ۔ جس مہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس مہم سے فاتح کی حیثیت سے واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی رپورٹ طلب کی، لوگوں سے پوچھا، پہلے امیر سے پوچھا، امیر نے بتلایا، اور پھر امیر کی عدم موجودگی میں باقی ساتھیوں سے پوچھا کہ امیر کیسے تھا تمہارا، اس نے تمہیں کیسے چلایا، کیسے حکم دیا، کوئی اس میں کوئی کمی، کوئی نقص تو نہیں تھا۔ امیر کی رپورٹ طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ نے فرمایا، ہمارا امیر بڑا اچھا امیر تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فاتح ہو کر وہ مہم، وہ جنگ جیت کر واپس آئے ہیں۔ ہاں ایک کام ہے ہمیں جو بڑا عجیب لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا کام ہے؟ فرماتے کہ یہ جب بھی ہمیں نماز پڑھاتے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر اور سورت ملاتے، قرآن کا کوئی اور حصہ تلاوت کرتے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ کر پھر رکوع میں جاتے۔ ہم نے ان کو روکا کہ یا تو صرف سورہ اخلاص پڑھا کریں یا کوئی اور سورت ملا لیا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو یہی پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے پوچھو کیوں کرتے ہیں اس سورت کو، ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہیں یہ؟ تو وہ کہنے لگے، انہا صفت الرحمن، 2 جواب دیے۔
پہلا جواب یہ تھا انہا صفت الرحمن، یہ صورت جو ہے رحمان کا تعارف بیان کرتی ہے، رحمان کی صفات بیان کرتی ہے۔ اور فإنی احب، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جا کر خبر دے دو کہ اگر وہ اس صورت سے محبت کرتا ہے تو اس صورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے سنن نبی داؤد کے اندر، مسجد قباء کے امام ہیں، وہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں اور پھر اور سورت ملاتے ہیں۔ ان پر بھی اعتراض کیا گیا، انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو ایسے پڑھنا ہے، آپ اپنا امام بدل لو۔ انہوں نے کہا امام تو نہیں بدلتے، آپ سے اچھا امام ہمیں نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ یہ معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، فرمایا یہ رحمان کی صفتیں ہیں، اس میں اللہ کا تعارف یہ صورت پیش کرتی ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اس صورت کی محبت نے ادخلک الجنہ، تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ تو اس صورت کے ساتھ محبت کرنا، اس صورت کو پڑھنا انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور اس کی فضیلت، اس کی معرفت تبھی ہے کہ جب اس کے معنی اور مفہوم انسان کو پتہ ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، صرف پڑھنے سے نہیں۔ حالانکہ قرآن ہے، اس سے پیچھے والی سورت تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے بھی پڑھنے کے ایک حرف کے 10 نیکیاں ہیں، یہ بھی قرآن ہے، اس کا مضمون اور ہے، اس کا مضمون اور ہے۔ اگر اس کے مضمون کا پتہ ہوگا اور اس کے مطابق انسان کا عقیدہ اور نظریہ ہوگا تب اتنا ثواب بھی ملے گا، اور تب یہ صورت، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کو پڑھنا، یہ ہم سب کو جنت میں بھی پہنچا دے گی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ صورت نا، اس کے شان نزول ہے، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا انسب لنا ربک، کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں، آپ بتائیں کہ آپ کا رب کون ہے۔ کیونکہ ان کے جو معبود تھے ان کے کوئی والدین بھی تھے، ان کی آگے اولاد بھی تھی، اور آج ہمارے ملک پاکستان میں اللہ کو چھوڑ کر جتنے مزار اور درباریں ہیں ان سب کے کوئی نہ کوئی باپ تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ ان مشرکین مکہ کے بھی ایسے ہی تھے۔ انہوں نے کہا تم بھی بتاؤ کہ اس کا نسب نامہ کیا ہے، کون ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں یہ صورت نازل کی، فرمایا قل، ان کو کہہ دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی اولاد نہیں اور اس کا کوئی ماں باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صورت بظاہر 3-4 آیتیں ہیں، اس کی تھوڑے سے حرف ہیں، لیکن ان حروف کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت اور رب کی پہچان بہت کچھ اس میں شامل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اصل میں ایک کے لیے عربی میں لفظ واحد آتا ہے، احد نہیں آتا۔ یہاں فرمایا اللہ واحد نہیں، اللہ احد ہے، وہ اکیلا ہے۔ واحد کی جمع ہوتی ہے لیکن احد کی کوئی جمع نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ اور احد جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی، وہ پورے قرآن میں یہاں ہے، اور ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو اللہ رب العالمین نے جو اس صورت کو فضیلت عطا کی ہے وہ یہی ہو، اس پورے قرآن کے اندر اللہ کی جو صفت ہے، صفت احد، وہ یہاں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، کس میں؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی صفات میں اکیلے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے افعال میں اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلے، اور اللہ رب العالمین اپنے صفات میں بھی اکیلے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے افعال میں بھی اکیلے ہیں۔ جیسی ذات اللہ رب العالمین کی ہے ویسی ذات کسی کی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ صفات کسی اور کی نہیں ہیں۔
اور اللہ رب العالمین کے جو افعال ہیں وہ افعال میں اکیلے ہیں، اس جیسے فعل کسی اور کے نہیں ہیں، وہ اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کیسے اکیلے ہیں؟ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ ذات نہیں مانتے، گمراہ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک قدرت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ محض ایک طاقت کا نام ہے، تو اللہ رب العالمین کسی قدرت کا نام اللہ نہیں ہے، کسی طاقت کا نام اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ذات کا نام ہے، اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے، اور وہ کہاں ہے؟ جہاں قرآن نے بتایا ہمیں الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان، وہ ذات عرش پر مستوی ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، وہ کیسے ہیں، عرش پر کیسے ہیں، اس کا ہمیں نہیں پتہ، اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، اور اس کے بارے میں سوال کرنا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ استواء کی کیا کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہیں، پہلے تو وہ سر جھکا گئے، سکتہ طاری ہو گیا، کانپنے لگے، اور پھر فرمائے الاستواء معلوم، اللہ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ میں عرش پر ہوں، یہ نہیں بتایا کہ کیسے ہوں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیفیت اللہ نے بتائی ہی نہیں، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، اس کے بارے میں اپنے ذہن کو دخل دینا اور سوچنا، یہ بدعت ہے۔ اور پھر امام مالک اس بندے کو کہنے لگے میں نے تجھ جیسا برا انسان زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، تو کیسے سوال کرتا ہے مجھ سے؟ تو اللہ رب العالمین ایک ذات کا نام ہے، اور وہ ذات عرش پر مستوی ہے۔ کئی لوگوں کا عقیدہ ہے، یہاں ہمارے علاقوں میں بھی ہمارے جاننے والے، کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ہے، انسان کے دل میں اللہ ہے، اور یہ کتنا اللہ کے بارے میں غلیظ اور گھٹیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، زمین میں بھی اللہ ہے، مسجد میں بھی اللہ ہے، اور اس زمین پر کتنی غلیظ ترین جگہیں ہیں، گندگی کے ڈھیر ہیں، کیا معاذ اللہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ اور پھر اگر ان سے یہ کہا جائے کہ ہر جگہ اللہ ہے، پھر وہ انسانوں کی طرح مثالیں دیتے ہیں۔ ایک کو دیکھا میں نے نیٹ پر، یوٹیوب پر، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو معاذ اللہ گستاخی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں قرآن نہیں تمہارے دل میں، جو حافظ قرآن ہے، قرآن اس کے دل میں ہے، تو کیا وہ جب قرآن لے کر واش روم میں جاتا ہے گستاخی نہیں ہوتی؟ یہ اصل وہ عقیدہ ہے پیچھے کہ اللہ کو ذات مانتے ہی نہیں، اللہ کی ذات کا انکار ہے۔ جو دل میں قرآن ہے وہ تو قرآن کا علم ہے، وہی ہوا نا کہ اللہ کو ایک طاقت مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی طاقت کا نام نہیں، اللہ قدرت کا نام نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ذات کا نام ہے، اور وہ کیسے ہے؟ اس کی ذات کو کسی کی ذات پر تشبیہ نہیں دینی، وہ اپنی ذات میں احد ہیں، یہ تعارف کرایا ہے، وہ اللہ احد، وہ اللہ ذات ہیں، اور وہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے قدم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے۔ چہرے سے مراد رضا نہیں اللہ کی، چہرے سے مراد چہرہ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کے شان کے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کیونکہ اللہ نے خود قانون بیان کیا کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں، اور وہ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اور ہاتھ کا معنی ہاتھ ہے، اور وہ کیسے ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی مثل کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اور جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ کے ہاتھ ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے والسماوات مطویات بیمینہ، یہ زمین و آسمان اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ کا ہاتھ ثابت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ طاقت ہے، ہاتھ سے مراد قبضہ ہے، اور عرش پر ہونے سے مراد عرش پر کنٹرول ہے، جو غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اور یہ بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی ذات کو مخلوق کی ذات پر تشبیہ دی جائے۔
جب اللہ کی ذات کو مخلوق کی طرح سمجھا جائے اور مخلوق کے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تب یہ نقص پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ جیسی کسی کی ذات نہیں اور وہ اکیلے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی صفات میں اکیلے ہیں، اپنی ذات میں اکیلے، اس جیسے کسی کی ذات نہیں، اور اللہ رب العالمین اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات جیسی کسی اور کی صفات نہیں ہے، اور وہ اکیلے ہیں اپنی صفات میں۔ اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ رب العالمین رحمان ہیں، اللہ رحیم ہیں، اللہ رب العالمین رزاق ہیں، ستار ہیں، ودود ہیں، غافر ہیں، غفار ہیں، غفور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، یہ صفت احد اللہ کی ہر صفت کے ساتھ مستلزم ہے، یہ لازم ہے۔ اللہ اپنے رحمان ہونے میں بھی احد ہیں، اللہ رحیم ہونے میں احد ہیں، اللہ رزاق ہونے میں احد ہیں، اللہ رب العالمین غفور ہونے میں احد ہیں، اور کوئی غفور نہیں، اور کوئی رزاق نہیں، اور کوئی رحمان نہیں۔ یہ اللہ کی صفت احد، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں، اور اللہ کے سارے اسماء حسنہ ہیں، خوبصورت ترین ہیں، اعلیٰ ترین ہیں، اور تمام اللہ کی صفات کے ساتھ یہ صفت احد لگتی ہے۔ اللہ ہی رحمان ہے اور اپنے رحمان ہونے میں احد ہیں، اور کوئی رحمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہیں اور اپنے رزاق ہونے میں وہ احد ہیں، اور کوئی رزاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہیں اور وہ اپنے غفور ہونے میں احد ہیں، اور کوئی غفور نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی صفت، اور اللہ رب العالمین اپنی صفات میں اکیلے ہیں، احد ہیں۔ اور کیسی ہے اللہ رب العالمین کی صفات؟ جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہیں۔ اللہ کی صفات ویسے ہیں جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہیں، اور ویسی صفات ماننی ہیں، ان میں کسی قسم کا نقص اور خرابی اور ان میں تعویل، تعطیل اور تمثیل بالکل نہیں کرنی۔ مثلا اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک رہنے والوں سے، جو شرک کی گندگیوں سے، نجاستوں سے، اپنے دل کو برے خیالات سے پاک رکھتے ہیں، اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے۔ اور محبت کا معنی محبت ہے۔ گمراہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ محبت کا معنی ارادہ ثواب ہے، کہ ثواب دینے کا ارادہ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس محبت کو مخلوق پر تشبیہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب محبت ہوتی ہے تو تغیر لازم آتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اندر طبیعت میں تبدیلی آتی ہے۔ محبت میں جو فیصلہ وہ محبت میں کرتا ہے، عام حالت میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات کو تغیر لازم نہیں ہے، تو اس لیے محبت کا معنی محبت نہیں ارادہ ثواب ہے، جو کہ باطل عقیدہ ہے۔ محبت کا معنی محبت ہے۔ اور یہ بگاڑ کیوں آیا؟ اللہ کی صفت محبت کو انسان کی صفت محبت پر قیاس کیا، تب یہ بگاڑ آیا۔ جبکہ اللہ نے کہہ دیا وہ اپنی صفات میں احد ہے، وہ محبت کیسے کرتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ انسان کی طرح اس کی محبت نہیں ہے کہ انسان کبھی محبت میں آ کر وہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، محبت اسے مجبور کر دیتی ہے۔ کبھی بیٹے کی محبت میں، کبھی اولاد کی محبت میں، کبھی کسی دوست کی محبت میں غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس غلطی سے پاک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی صفت محبت میں وہ اکیلے ہیں۔ اور ابھی میں نے جو آپ کو حدیث بتائی کہ جو صحابی سورت پڑھتے تھے سورہ اخلاص بار بار، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس صحابی نے کہا کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں اللہ کی صفات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو، اس کو کہہ دو فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ احد ہیں، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلے ہیں۔ جیسی محبت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ایسی محبت اللہ کی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلے ہیں۔ جیسے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں اس طرح کا فعل، اس طرح کے کام کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔
کیونکہ وہ احد ہیں اپنے افعال میں، ذات میں بھی اکیلے، صفات میں بھی اکیلے اور افعال میں بھی اکیلے ہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کام کیسے کرتے ہیں؟ جب بھی کسی کام کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تو صرف کہتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی طرح نہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا حین ثلث اللیل الاخر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آتے ہیں، نزول کا معنی اترنا۔ اب کیسے اترتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ کیوں؟ اپنے فعل میں، اپنے فعل اترنے میں اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ احد ہیں اپنے افعال میں۔ اب اگر کوئی انسان اس اترنے کو انسان کے اترنے پر تشبیہ دے گا، اس کو اس سورت کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اللہ کی صفات کو انسان کی صفات کے ساتھ تشبیہ دے، جو اللہ کے افعال کو، اللہ کی ذات کو انسان کی ذات اور صفات کے ساتھ تشبیہ دے، وہ اس سورت کی تسبیحاں نکالتا پھرے، سارا دن اور ساری رات پڑھے، ایک حرف کا بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ معرفت اسے ہے نہیں، احد وہ سمجھتا نہیں اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس فعل نزول میں اکیلے ہیں، کوئی مخلوق اس کے ساتھ اس فعل میں نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ اور میں یہاں ہم ہیں، ہم گھر نہیں ہیں، ہمارا گھر خالی ہے، ہم نہیں ہیں وہاں۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ جب آسمان دنیا پر آتے ہیں تو عرش خالی ہو جاتا ہے، تو اس نے اللہ کی اس صفت کو، اللہ کے اس فعل کو انسان کے فعل کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس کا عقیدہ اس قل هو اللہ احد پر نہیں ہے۔ جتنے تسبیحاں پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے اللہ رب العالمین اپنے اس فعل میں احد ہیں، اور وہ کیسے نزول فرما ہوتے ہیں یہ اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ جب بتایا نہیں تو مخلوق کو پتہ کیسے ہوگا؟ اور اپنے ذہن سے جو سوچے گا، جو سمجھنے کی کوشش کرے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے نزول فرماتے ہیں؟ کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے آتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ وہ آتے ہیں آسمان دنیا پر، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، حل من مستغفر حل من مستشفع حل من مسترزق، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگے میں شفا دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا مجھ سے معافی مانگے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ معاف کر دینا بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو کیسی صفت ہے؟ ایسی معافی جو رب عطا کرتے ہیں کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ آپ بھی معاف کر دیتے ہیں، اپنے شاگردوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کو معاف کرتے ہیں، اپنے ملازموں کو آپ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جیسی معافی انسان دیتا ہے ویسی معافی اللہ کی معافی اعلیٰ ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ فرماتے ہیں اپنا تعارف کراتے ہوئے وہ غفور ہے، اللہ غفور ہیں، الودود محبت بھی کرتے ہیں، اپنے گناہگار بندے سے محبت کرتے ہیں۔ انسان اگر کسی کو معاف کر دے، آپ کے کسی عزیز نے، پیارے نے، جس سے محبت تھی، بڑی امیدیں تھیں اس کے ساتھ، اس نے غلطی کی بہت بڑی جس کی آپ کو توقع ہی نہیں تھی، اب اس کو احساس ہوا، وہ معافی مانگتا ہے، اب جو سمجھدار انسان ہے وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن معافی کے بعد انسان کے دل میں ایک چیز رہ جاتی ہے، جو اس غلطی سے پہلے جو تعلق تھا وہ تعلق بحال ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے، دل میں آتا رہتا ہے یار اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مت سمجھنا جس طرح تم معافی دیتے ہو میں بھی ویسی معافی دیتا ہوں، نہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ اپنے غفور ہونے میں احد ہیں، وہ معافی ایسے دیتے ہیں کہ معافی دینے کے بعد الودود اپنے اسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جیسی محبت گناہ سے پہلے تھی ویسی محبت بعد میں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اور اپنی صفات میں اللہ رب العالمین اکیلے ہیں، اور معافی ایسی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسی معافی کوئی دنیا کا انسان نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق ہے، مخلوق کی صفات خالق کی صفات کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ اللہ ایسی معافی عطا کرتے ہیں، فرمایا تاب جو توبہ کر لے
وآمنا ایمان لائے، وعمل صالحا اگلی زندگی میں نیکیاں کرنی شروع کر دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ایسی معافی دیتے ہیں، پھر ایسی محبت کرتے ہیں کہ زندگی بھر کے اس کے گناہوں کو چن چن کر ہم نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ اللہ احد ہیں اپنے غفور ہونے میں، اپنے ودود ہونے میں، اپنے ستار ہونے میں، اپنے گناہگار بندوں کی پردہ پوشی کرنے میں۔ اس جیسا احد کوئی نہیں ہے، اس جیسا صمد کوئی نہیں، اور اس جیسا غفار کوئی نہیں، اس جیسا معافی دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، اپنے رزاق ہونے میں بھی احد ہیں۔ اور آگے جو لفظ ہے الصمد، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ صمد کے کئی معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیا ہے کہ صمد کا معنی جو مضبوط ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور اس کی سب کو ضرورت ہو۔ اس لیے ہم معنی کرتے ہیں اردو میں بے نیاز، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی صفت بھی، اللہ کی صفت صمد بھی اللہ رب العالمین کے تمام اسماء کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، اپنے رحمان ہونے میں احد ہیں اور اپنے رحمان ہونے میں صمد ہیں۔ اللہ جو رحمت کر رہے ہیں، اپنی رحمت کو پورا کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے نیاز ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے افعال میں صمد ہیں، اللہ اپنی ذات میں صمد ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنی صفات میں صمد ہیں۔ اللہ رب العالمین رزاق ہیں، اور اللہ اپنے رزاق ہونے میں احد بھی ہیں اور الصمد بھی ہیں۔ وہ اکیلے رزق دینے والے ہیں، وہ رزاق اکیلے رزق دینے والے ہیں اور کوئی رزق دینے والا نہیں، اور اپنے رزق دینے میں احد ہیں اور صمد ہیں۔ اپنے پوری مخلوق کو رزق دینے میں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کسی کو اللہ نے نہیں کہا میری فلاں مخلوق بھوکی، آج تو اس کو تم کھانا دے دو، آج پرندوں کو تم دے دو، آج چونٹیوں کو تم دے دو۔ کتنی مخلوقات ہیں، اربوں خربوں مخلوقات اللہ کی، اور اپنی اس مخلوق کو رزق دینے والے اکیلے ہیں، اور اپنی اس صفت رزاقیت میں وہ صمد ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے افعال میں، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، اور فرمایا کہ مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اپنے اس افعال میں وہ اکیلے ہیں، بارش برسانے میں، اولادیں دینے میں، نباتات اگانے میں، رزق کے وسائل پیدا کرنے میں، کسی کو موت دینے میں، کسی کو زندگی دینے میں، وہ احد ہیں اور وہ صمد ہیں۔ جو انسان یہ سمجھے کہ بارش تو اللہ برساتے ہیں لیکن زمین سے نباتات اگانے والا کوئی اور ہے، بیٹے دینے والا کوئی اور ہے، بیٹیاں دینے والا کوئی اور ہے، فلاں بزرگ بھی دیتا ہے، وہ اس صورت کو سمجھا ہی نہیں۔ جتنی دفعہ پڑھے اس صورت کو، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بیٹے دیتے ہیں اور فلاں بزرگ بھی دیتے ہیں، یا اللہ سے لے کر دیتے ہیں، اس کا اس صورت کے مطابق عقیدہ نہیں ہے۔ یہ صورت جتنی دفعہ مرضی پڑھ لے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں لے کے جائے گی، اس انسان کو جنت میں لے کے جائے گی جیسے انسان کا اس صورت کے مطابق عقیدہ ہوگا اور اس کے مطابق اس کا عمل ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین اپنی ذات میں احد ہیں اور اپنی ذات میں الصمد ہیں۔ یہ اپنا عقیدہ بنا لو، اپنے عقائد کو درست کر لو۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں۔ 7-8 آیتیں ہیں قرآن میں جہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ مومن کے دل میں ہے، تو وہ ان آیتوں کا منکر ہے، انکاری ہے۔ اور ہاں اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو وہاں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ تم 3 ہوتے ہو، چوتھا اللہ ہوتا ہے، 4-5 ہوتے ہو، جتنے کم یا زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب اس معیت کا، ساتھ ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ ہم اپنے عقل سے سوچیں گے، اپنے دماغ سے سوچیں گے کہ یہ آیتیں جو اللہ ہر جگہ پر ہیں، قرآن میں اور جگہ بتایا نہیں اللہ نے کہ تمہارے ساتھ کیسے ہوں میں؟ سورہ طٰہٰ میں شروع میں اللہ نے یہی آیت کی الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کو بھیجا فرعون کی طرف،
اور کہا کہ تم جاؤ، فَاذْهَبَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ساتھ ہیں، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، کنٹرول کے اعتبار سے، قبضے کے اعتبار سے۔ یہی تو شان ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر، آسمانوں سے اوپر، اور قوت کے اعتبار سے، قبضے کے اعتبار سے، کنٹرول کے اعتبار سے پوری دنیا اللہ رب العالمین کے سامنے ہے۔ کائنات کا ایک پتا اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ سیاہ رات ہو، سیاہ جنگل میں، سیاہ پہاڑ پر چلنے والے سیاہ چونٹی کی حرکت کو بھی اللہ دیکھتے ہیں، اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں۔ کمال تو یہی ہے نا کہ جو یہاں نہ ہو پھر بھی جانے، جو جہاں ہے وہ یہاں کے حالات جانتا ہے، تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے، اور عالم الغیب بھی تب ہی ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں نہیں ہے۔ جو حاضر ہو وہ عالم الغیب تو نہیں ہوتا، جبکہ اللہ نے فرمایا وہ عالم الغیب ہے، وہ یہاں نہیں ہے اور جانتا ہے۔ اور یہی معنی ہے ساتھ ہونے کا، اللہ رب العالمین ساتھ ہیں، انسان کی شاہ رگ کے بھی قریب ہیں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارے دل میں ابھی خیال نہیں آیا ہوتا، اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور وہ علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ خود نہیں ہے یہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں نے دیکھنا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہاڑ پر تجلی میں ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو دیکھ لو گے۔ وہ پہاڑ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ پر تھوڑی سی تجلی ڈالی، پہاڑ برداشت نہ کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہوں؟ ہاں، انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، انسان کے دل میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، کئی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لآیات، ان ساری چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اس کائنات میں، آسمان میں، سورج میں، بارش برسنے میں، زمین کے نباتات اگانے میں، ان ساری چیزوں میں اللہ نہیں ہے، اللہ کی نشانیاں موجود ہیں کہ ان کو دیکھو اور اللہ کو پہچان لو۔ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جس بندے کا اس صورت کے مطابق عقیدہ ہے، عمل ہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، ویسے اللہ کو جانتا، مانتا اور پہچانتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا میں بھی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آخرت میں بھی اس سورت کو پڑھنے والے کو اللہ جنت عطا کریں گے۔ سورہ نبی داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی دعا کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں، اور دعا بلند آواز سے کر رہے تھے۔ دعا سے پہلے وہ کہنے لگے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ انک انت اللہ، اللہ تو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، انت الاحد، تو اکیلا ہے، الصمد، تو بے نیاز ہے۔ پوری سورت پڑھ دی، پوری سورت پڑھی آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اللہ کو اللہ کے اسم اعظم سے پکارا ہے، اس سورت میں اسم اعظم ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ پوشیدہ ہے، مخفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس سورت میں اسم اعظم ہے۔ فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کو اللہ کے اسم اعظم سے پکارا ہے۔ جو بندہ بھی ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ لیکن ساتھ کیا ہے؟ وہ صحابی کیا کہہ رہا تھا؟ بِأَنِّي أَشْهَدُ، میں جانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میرے پاس یہ علم ہے کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جس انسان کو اس صورت کا علم ہو، معرفت ہو، اس کے بعد اس کو پڑھے، ایک دفعہ اس صورت کو پڑھے گا، اللہ 10 پارے قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے تھے
کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور اس کے یہ لائق نہیں مجھے جھٹلائے۔ وشتمنی ابن آدم، اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اور فرمایا جھٹلانے کا معنی یہ ہے کہ ایسے جھٹلاتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ نہیں کر سکوں گا، یہ جھٹلاتا ہے مجھے اور مجھے گالی یہ دیتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنا لیا، جبکہ میں تو احد ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں۔ اسی کا جواب دیا اللہ نے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اور یہاں دیکھیں کہ وہ یہودی کہتے تھے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح کہتے، عیسائی کہتے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور آج کا کلمہ پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ محمد نور من نور اللہ، لفظ ویسے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے عزیر اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں اللہ سے۔ اور آج کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ محمد نور من نور اللہ، اس کے بغیر اذان مکمل نہیں ہوتی۔ ہٹا دیا ایک مؤذن کو کہ یہ صبح کی اذان میں نور من نور اللہ نہیں کہتا۔ تو ان کا اور ان کا کیا فرق باقی رہ گیا؟ جبکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے کوئی شے نہیں، اللہ کے نور میں سے کوئی نور، کوئی حصہ نکلا ہوا نہیں، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ، کوئی ہم سر، اس کا کوئی ہم نام کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس سورت کو پڑھیں، اس سورت کو سمجھیں، اس سورت کے ساتھ محبت کریں، صرف الفاظ کے ساتھ نہیں، الفاظ کے پڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ الفاظ تو آپ کسی کافر سے کہیں وہ پڑھ لے گا، مشرک سے کہیں وہ پڑھ لے گا، کسی ہندو سے، سکھ سے، عیسائی یہاں موجود ہوتے ہیں، اس کو پیسے دے کر پڑھا لیں، پڑھ لے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معنی جب تک اس کے مطابق عقیدہ اور عمل نہیں ہوگا تب تک اس سورت کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جس انسان کا اس سورت کے مطابق عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین اس کی نماز کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کے روزے کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے ایک کھجور کا دانہ صدقے کا اللہ اس قدر بڑھاتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جائے گا اور پہاڑ بن چکا ہوگا۔ جس انسان کا اس سورت کے مطابق عقیدہ اور عمل ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، وہ انسان، اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہو، ایک مرتبہ اللہ کے در پہ آ جائے، معافی مانگ لے اور ان الفاظ کے ساتھ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وہ گواہی دے کہ اللہ تو ایسے ہے۔ اللہ اس کی زندگی کے ایک ایک گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور جس انسان کا اس کے مطابق عقیدہ نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہے، اللہ کی ذات انسان کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اللہ کی صفات میں انسانوں کو شریک کرتا ہے، یا اللہ کی صفات گھٹا کر انسانوں کے برابر کرتا ہے۔ وہ جتنی نمازیں پڑھے، وہ جتنے روزے رکھے، وہ حج اور عمرے کرے، لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کی نفل عبادت کو قبول کرتے ہیں، نہ اللہ اس کی فرضی عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ اپنے عقائد کو درست کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سورت سے محبت کرنے والا بنا دیں۔ اللہ ہم سب کو اس سورت میں اللہ نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دیں، اس سورت کو پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔